میری 9 تعلیمی درسگاہیں۔ میرا پہلا اسکول گاؤں سے 3-4 کلومیٹر پر تھا۔ والد صاحب کراچی میں نوکری کرتے تھے، سال میں 1-2 بار آتے تھے، سو میں اس اسکول میں کم ہی جاتا تھا کیونکہ دادا کوئی زور نہیں کرتے تھے پڑھائی کے لیے، پر والد پڑھنے بلاتے تھے تو بخار آ جاتا تھا۔ کچھ سال بعد ہم کراچی شفٹ ہوئے۔ میں سعودیہ اور کراچی ایک ہی شہر کو سمجھتا تھا، پر ایسا بعد میں پتہ چلا کہ دونوں الگ الگ اور بہت دور دور ہیں۔ کراچی میں بھی اسکول 2-3 کلومیٹر دور تھا۔ ایک بابا جی لے کر جاتے تھے روز۔ اس اسکول میں والد صاحب نے دوسری جماعت میں داخل کروایا تھا، جو کہ میں گاؤں میں مکمل کر چکا تھا۔ اسی طرح یاسین آباد سے جب گلشن اقبال منتقل ہوئے تو سندھ ماڈل اسکول میں 5ویں میں داخلہ کروایا گیا، جو کہ میں بھنگوریا گوٹ اسکول کی گورنمنٹ اسکول میں مکمل کر چکا تھا۔ نوکریوں کی طرح میری اسکول بھی کئی بدلے، پر اس میں بری بات یہ تھی کہ جیسے ہی میرے دوست بنتے، میں کچھ ایڈجسٹ ہوتا، پھر اسکول بدل دیا جاتا۔ گورنمنٹ اسکول کے دوستوں کے نام یاد پڑتے ہیں: سرفراز اور دوسرا اس کا بھائی، اور ایک ابراہیم۔ دوسرے اسکول میں ماجد، اسد، انور، مقصود، حسن، مہجبین، صدف، شبانہ اور ایک وہ جن سے کبھی بات کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ وہاں میں بڑا خوش تھا۔ ایک دفعہ تقریر میں حصہ لیا تھا، ایک دفعہ ڈرامے میں، ایک دفعہ کامیڈی اسکٹ پیش کی تھی۔ ہم 3 دوست اسد، ماجد اور انور بہت مزے کرتے تھے، بہت ہنستے تھے۔ ویسے دن بھر کبھی آنا ناممکن لگتا ہے۔ وہاں 8ویں پاس کی ہی تھی کہ والد نے کیڈٹ کالج میں پھر سے 8ویں میں داخلہ دلوا کر میرا تیسرا سال بھی ضائع کر دیا، کیونکہ میں 8ویں پاس کر چکا تھا۔ کیڈٹ کالج کے لیے ٹیسٹ پاس کرنا تھا، وہ 7ویں کلاس کے سوال تھے۔ کالج میں روٹین بہت سخت تھی۔ روز صبح سویرے ایک مقررہ وقت پر اٹھ کے ایک دن بڑے سے رن وے پر 1 گھنٹہ دوڑنا اور دوسرے دن پریڈ۔ دوڑنا بہت مشکل لگتا تھا۔ تھوڑا سا سانس لینے کے لیے رکنے کی کوشش کی تو پیچھے سے ڈنڈا پڑتا تھا کہ بھاگو۔ ہر اتوار کو فیملی ملنے آتی تھی، پہلے ہی میں لاڈلا، اوپر سے ہر اتوار کو ان کا آنا اور پسند کی چیزیں لانا۔ سو میں نے بھی آخر بھاگنے کی سوچی اور کہا کہ کوئی ری ایکشن نہیں ملے گا۔ مزہ بہت تھا۔ اتوار کو بہت مزیدار ناشتہ، پراٹھا، چائے ملتا تھا، جو بڑے سکون سے اپنی مرضی سے کوئی 9-10 بجے جا کر کرتا تھا۔ 12 تک جانے کا وقت ہوتا تھا۔ 6 دن کی سخت روٹین کے بعد ایک دن کا ریلیف ملنا بڑا ہی اچھا لگتا تھا۔ اسی طرح ہر جمعے اور ہفتے کی رات کالج کے سینما میں فلم دکھائی جاتی تھی۔ فلمیں پاکستانی اور انگلش ہوتی تھی۔ مجھے فلم شوکر اور پریڈیٹر 2 بہت اچھی طرح یاد ہے۔ پاکستانی فلموں میں عبداللہ دی گریٹ یاد ہے۔ ہم شہباز ہاؤس والوں سے بہت جلتے تھے کہ ان کو مزید سیکسی فلمیں دکھائی جاتی ہیں۔ شہباز ہاؤس 7ویں کلاس والوں کے لیے تھا۔ باقی ہاؤسز میں میرا، لطیف ہاؤس، قاسم، جناح، لیاقت اور دوسرے شامل تھے۔ جناح ہاؤس میں میرا ایک بہت اچھا دوست عطا اللہ شاہ بخاری بنا، جو سینٹرل پارک میں عجیب شاعرانہ باتیں کرتا تھا۔ میرے کالج سے بھاگنے کے بعد ہم نے ایک دوسرے سے بڑے عرصے تک خطوں پہ کتابت کی، جس میں اس کے شعر ہوتے تھے۔ بعد میں اس سے ملنے بھی گیا۔ جب میں مہران یونیورسٹی تھا تو حیدرآباد کے راستے میں ایک علاقہ تھا جہاں ہم دوستوں کے گھر جاتے تھے۔ وہاں مجھے عطا اللہ دوبارہ ملا۔ وہ CSS کی تیاری کر رہا تھا۔ بعد میں اسے اچھی گورنمنٹ کی جاب ملی، اور میں اور میرا بہت ہی قریبی دوست اور رشتہ دار عابد، جسے میں BBC ریڈیو بولتا ہوں، جو میرے لیے کتابیں پڑھتا تھا، اور ہم اکثر تاریخ پہ کتابیں پڑھتے اور باتیں کرتے۔ اس کے ساتھ ہم اوڈیرولال گئے، جہاں عطا اللہ نے ہماری اچھی دعوت کی اور بعد میں اپنے گاؤں بھی لے گیا۔ آخر میں ٹنڈو آدم سے سجی بھی کھائی۔ عطا اللہ کے علاوہ میرے ہی ہاؤس میں میرا ایک دوست تھا منٹھار۔ ہم ہمیشہ ساتھ رہتے تھے اور کوئی میرا اتنا قریبی دوست نہ بن سکا۔ ظاہر ہے اپنی اپنی مزاج کی بات ہے۔ منٹھار بعد میں مجھے مہران یونیورسٹی میں ملا، پر وہ بات نہ تھی، وہ فارملی ہی ملنے لگا۔ میری کیونکہ ادب میں دلچسپی تھی، سو میری دوستی وہاں انگلش لٹریچر کے شفقت اور سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کے خادم سے ہوئی، جو سندھ یونیورسٹی میں تھے۔
اور مہران میں اپنے کلاس فیلوز کے علاوہ کیمیکل ڈپارٹمنٹ کے فتح ہولیو سے ہوئی۔ بعد میں کاوش اخبار میں نے اس کا ایک کالم بھی پڑھا تھا۔ وہ جام شروع رہنے لگا اور میں ہاسٹل میں یونیورسٹی میں تھا۔ بعد میں وہ تھوڑا روڈ ہو گیا، جو کہ کچھ لکھنے والے شاید ہو بھی جاتے ہیں۔ خیر، تو پٹارو میں نے میوزک کلاس بھی جوائن کی تھی، پر کچھ ہی ہفتے گیا، صرف 1-2 دھنیں سیکھی، پیرے پابندی سائیں بجا لیتا ہوں۔ اس کے علاوہ مکرمہ میکنگ کلب میں کچھ بنایا تھا، اور مووی کلب تو جوائن ہی وہ قسم کی فلمیں دیکھنے کے لیے کیا تھا، سو سارے ان سینوں کا بس انتظار ہی کرتے رہتے تھے۔ سوئمنگ پول بھی تھا، میں گاؤں والی سوئمنگ کرتا تھا۔ کلاس میں بھی اچھا تھا، کینٹین کی طرف سے کوئی آبادی تھی، وہاں کینٹین بھی تھا جہاں کھانے پینے جاتے تھے۔ ویسے تو میس تھا ٹائم پہ کھانے کے لیے۔ بدھ کی رات کو مرغی ہوتی تھی، بہت مزیدار۔ کینٹین کی طرف موچی اور سامان وغیرہ کی دکانیں بھی تھیں، اور وہیں کی طرف سے باہر نکلنے کا راستہ تھا۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ بے نظیر الیکشن جیت گئی تھی، تو وہاں کے چائے والے نے شام تک پورے کالج کو فری میں چائے دی تھی۔ اتنی خوشی تھی لوگوں میں۔ میں نے 8ویں مکمل کی اور 9ویں کی کلاسز کے دوران ہی کالج چھوڑ دیا۔ کینٹین کی طرف ایک چھوٹا گیٹ جو آبادی کی طرف جاتا تھا، اس طرف سے نکلا۔